بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنا سٹوریز فلیکس میں خوش آمدید۔ 1960 میں لد کے مقام پر یہودیوں نے ایک بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتنا بڑا ایئرپورٹ بنایا جانا اور اس کی سیکیورٹی اتنی سخت رکھنا کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکے، یقیناً اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کوئی خاص مقام ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ایئرپورٹ کا ایک ٹرمینل آج تک بند رکھا گیا ہے۔ آئیے میں اور آپ مزید جانتے ہیں کہ اس جگہ یعنی لد کے مقام کے بارے میں۔ باب لد کیا ہے؟ صحیح حدیث کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے۔ اس وقت باب لد پر ایک انوکھی مسجد موجود ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تعمیر کروائی تھی۔ باب لد پر آدھا چرچ اور آدھی مسجد موجود ہے۔ اس چرچ میں سینٹ جارج کی قبر ہے، جنہیں اسلام میں حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ایک ساتھ مسجد اور چرچ کی موجودگی اس لیے ہے کہ مختلف ادوار میں یہاں کئی قوموں کی حکومت رہی ہے۔ یہ علاقہ عیسائیوں کے پاس بھی رہا ہے اور مسلمانوں کے پاس بھی۔ دجال جو قرب قیامت میں بدترین فتنہ ہے وہ بھی یہودی نسل سے ہوگا۔ وہ انتہائی شعبدہ باز ہوگا اور اس کے ماتھے پر واضح طور پر کاف الف فے رے لکھا ہوگا، یعنی کافر۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور 70,000 اصفہان کے یہودی اس کے پیروکار ہوں گے۔ زیادہ تر عورتیں اس کی ساتھی ہوں گی اور وہ بہت تیزی سے سفر کر کے دنیا کے ہر کونے میں اپنی تبلیغ کے ذریعے اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اس کے پیروکار پہلے ہی اپنی فوج تیار کر چکے ہوں گے۔ صرف دجال کی تاج پوشی کی رسم باقی ہوگی۔ اس کی فوج میں تمام کافر اور کمزور عقیدے والے مسلمان شامل ہوں گے۔ جس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ دمشق میں حضرت مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کا محاصرہ کر رکھا ہوگا۔ حضرت مہدی اندر ہی موجود ہوں گے کیونکہ وہ اکیلے اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ پھر وہ جب فجر کی نماز کی امامت کرنے لگیں گے تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ وہ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی فوج کا مقابلہ کر کے اسے شکست دیں گے۔ اس دوران دجال بھاگ کر مقام لد تک پہنچ جائے گا اور یہاں اس کی فوج اسے پناہ دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ فرار ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مار کر ایک کنویں میں پھینک دیں گے۔ اس کی فوج سمیت اس کے بعد دنیا میں صرف ایک مذہب ہوگا، کیونکہ تمام کافر اس جنگ میں ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کریں گے۔ یہودی تو ویسے ہی اس جنگ میں ختم ہو جائیں گے اور عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سوال کریں گے کہ میں نے کب تمہیں یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میری پرستش کرو، اور صلیب کو توڑتے ہوئے اس مذہب کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تاریخی لحاظ سے کر ایک بہت پرانا علاقہ ہے جو یہودیوں کی موجودہ وطن اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 2007 کے آخر تک اس کی آبادی 67,000 تھی، جس میں سے 80% یہودی اور 20% مسلمان اور عیسائیوں پر مشتمل تھی۔ بین الاقوامی سطح پر اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہاں ایک ہوائی اڈہ ہے جو برطانوی حکومت کے دور میں فوجی پروازوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن 1948 میں یہودیوں کے قبضے میں آ جانے کے بعد یہ ایئرپورٹ کمرشل، پرائیویٹ اور فوجی شعبہ جات کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ اس کے 4 بڑے ٹرمینل ہیں جس میں سے صرف 3 استعمال میں ہیں اور ایک آج تک بند ہے، اور اس ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اس قدر زیادہ ہے کہ دنیا کا سب سے محفوظ مقام مانا جاتا ہے جہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اتنی ساری سیکیورٹی اور ایک ٹرمینل کا آج تک بند ہونا اور 80% یہودیوں کا اس مقام میں ہونا کیا محض اتفاق ہے؟ نہیں، یقیناً یہ وہی مقام ہوگا جہاں دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ کیا معلوم یہاں پر کیا چیز ہے، کون سا نیٹ ورک ہے جو وہ اپنے استعمال میں لانا چاہے گا اور خود کو یہاں پر لے جانا چاہے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال انصاف کے ساتھ یہاں حکومت کریں گے۔
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو پختہ کریں اور ہماری آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب.